السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاب نشأ في عبادة الله، رواه البخاري۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا و بزرگی و بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شمار نعمتوں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہماری مقصد زندگی کے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا
اور وہ نمونہ اور آئیڈیل بنانے کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی نازل کی. ہماری زندگی مختلف حالات سے دوچار ہوں گے. کبھی ہماری زندگی بچپنا میں گزرے گی، کبھی لڑکپن میں، اور کبھی جوانی، نوجوانی اور بڑھاپے میں گزرے گی. لوگوں کی مدت اور عمر کا اندازہ لگایا جائے تو زیادہ سے زیادہ 70-75 سال کی زندگی ہوتی ہے. الگ سی بات ہے کسی کا انتقال بچپنا میں ہو جاتا ہے، جوانی میں کسی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے. بچپنے کی زندگی کو بھی ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے. نوجوانوں کی زندگی کو بھی ہمیں اور آپ کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور بڑھاپے کی زندگی کو بھی ہمیں اور آپ کو غنیمت جاننا چاہیے. آج کی اس خطبہ جمعہ میں میرا جو موضوع ہے وہ ہے نوجوانوں کی اہمیت. نوجوانوں کی حقیقت کیا ہے؟ نوجوان اپنی زندگی کو کیسے بتائیں گے، بسر کریں گے، اپنی زندگی کس طریقے پہ، کس ناحیے سے ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور کون سا طریقہ ہمارے لیے بہتر ہوگا. قوتوں، صلاحیتوں، امنگ، بلند عزائم کا دوسرا نام اگر دیا جا سکتا ہے وہ ہے نوجوانی. کیونکہ کسی بھی قوم، ملک کی کامیابی اور کامرانی اگر حاصل ہوا ہے، ہارے ہیں یا جیتے ہیں، صرف اور صرف نوجوان کی طاقت کی وجہ سے، نوجوانوں کی شجاعت کی وجہ سے. اگر کہیں جیت اور فتح حاصل ہوا ہے تو وہ نوجوانوں کی طاقت کی وجہ سے. اور کہیں پہ اگر ہم کسی چیز کی فتح نہیں کر پائے، کسی چیز سے ہم ہار گئے، پیچھے ہٹ گئے یا پھسل گئے، تو صرف اور صرف نوجوانوں کی بزدلی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے. چاہے وہ سیاسی میدان سے ہو یا اقتصادی میدان سے ہو یا سوسائٹی، معاشرے کے لحاظ سے وہ میدان ہو، تمام میدانوں میں نوجوانوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ایک طاقت کو اپنا کر کے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے بے شمار چیزوں کو نوجوانوں نے حاصل کیا. صرف یہ نوجوانوں کی طاقت تھی. اگر ہم قرآن کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، جن نوجوانوں کو اصحاب کہف سے یاد کیا جاتا ہے، ان نوجوانوں کے بارے میں آپ ان کی ہسٹری اور تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ نوجوان وہی نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ظالم حکمراں بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا تھا. جب ان نوجوانوں نے اپنے حاکم بادشاہ اور ظالم بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ پر ایمان لا کر حق پرستی کا اعلان کیا، تو اس بادشاہ نے، اس ظالم بادشاہ نے ان نوجوانوں پر ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا. تو یہ نوجوان جب ان کی ظلم و زیادتی برداشت نہیں کر پائے تو وہ نوجوان ایک غار میں چھپ گئے، اور غار میں چھپنے کے بعد اللہ رب العالمین نے
ان کے اوپر نیند کی تاری کر دی اور وہ نوجوان اس غار میں 309 برس تک سوتے رہے۔ سونے کے بعد جب ان کی آنکھ کھلتی ہے اور اسے بھوک پیاس کی احساس ہوتا ہے تو وہ نوجوان وہی سکہ جو 300-900 برس پہلے ان کے پاکٹ میں ان کے جیب میں وہ سکہ رہتا ہے، وہ سکہ لے کر کے ایک دکاندار کے پاس جاتے ہیں۔ وہ دکاندار والے کہتے ہیں کہ یہ سکہ 309 برس پہلے کا ہے، کیونکہ ان نوجوان نے تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، ہسٹری کا اسٹڈی کیا تھا، انہیں معلوم تھا کہ اس سرزمین میں ایک ظالم بادشاہ تھا جنہوں نے نوجوانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی تھی، کیونکہ وہ وہی نوجوان تھے جو بادشاہ کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے اس نوجوان کے سامنے، اس بادشاہ کے سامنے، اس ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم اس رب کو ماننے والے ہیں جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ وہ ظالم بادشاہ سنو، میرا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، ربنا رب السماوات والارض۔ تو اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کے تعلق سے ایک آیت نازل کر دی۔ یہ نوجوانوں کا کمال تھا، وہ ظالم بادشاہ حکمراں تھا، یہ نوجوان اس ظالم بادشاہ کے لیفٹ رائٹ آگے پیچھے ہوا کرتے تھے، ان کے چپل صاف کیا کرتے تھے، ان کا نمک کھایا کرتا تھا۔ لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ ہمارا رب یہ نہیں، ہمارا پالنہار یہ نہیں، اس ورلڈ کا رچیتا اور رچناکار یہ نہیں، وہ ہے ربنا رب السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کا رب۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا رب اللہ پروردگار ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا، تو وہ نوجوان اس ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا کہ ظالم بادشاہ، تم میرے اوپر ظلم و زیادتی کر رہے ہو صرف اس بنیاد پر کہ ہم اس رب کی حق ادا کرنے والا ہوں، اس کائنات کے رب کی حق ادا کرنے والا ہوں جنہوں نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ اے ظالم بادشاہ، تجھے بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن تجھے اس عقل کے ٹھکانے میں بھی بات نہیں پہنچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عقل دی ہے اور ہمیں آج یہ پتہ معلوم ہوا ہے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ جب اس نوجوانوں نے اللہ پر ایمان لے آیا تو ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیا۔ جس بنیاد پر وہ نوجوان کے غار میں جا کر چھپ گئے، پہاڑ کے کھو میں جا کر کے چھپ گئے، جب دیکھا اللہ رب العالمین نے یہ چند نوجوان میرے لیے، میری رضا کے لیے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا ہے، اور پھر ظلم و زیادتی کی بنیاد پر ایک پہاڑ کے کوہ میں جا کے اندر ہو جاتے ہیں اور وہیں پر رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ سمجھتا ہے کہ یہ نوجوان کے پاس نہ کھانے پینے کی کوئی سامان ہے، وہ کیسے اپنی زندگی اس کھو میں، اس غار میں، اس پہاڑ کے اندر کیسے اپنی زندگی گزارے گا۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اوپر نیند کی تاری کر دیتا ہے، نیند سلا دیتا ہے، اور وہ 309 برس تک سوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب جاگتے ہیں تو وہی احساس ہوتا ہے جب ہمیں اور آپ کو جب رات میں سوتے ہیں اور صبح جب نیند کھلتی ہے، اور اس وقت جو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ صرف 6 اور 8 گھنٹے ہم سوئے ہیں، بالکل وہی احساس سے وہ جاگتے ہیں، اور جب بھوک لگتی ہے تو ایک دوسرے کو کہنے لگتے ہیں جاؤ کھانا لے آؤ، تو دکاندار کے پاس جاتے ہیں، وہی نوٹ، وہی سکہ، وہی پرانا 309 برس پہلے جو ان کے ہاں چلتا تھا وہ لے کے جاتے ہیں، اور دکاندار کہتے ہیں کہاں سے لایا؟ وہ نوجوان اپنا واقعہ بتاتے ہیں، وہ دکاندار سمجھ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس نوجوان کی ہسٹری اور ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، ان کو معلوم تھا اس سرزمین میں ایک ظالم بادشاہ تھا جنہوں نے چند نوجوانوں کو ظلم و زیادتی کا پہاڑ جب ان کے اوپر توڑا گیا تو وہی نوجوان اس پہاڑ کے کھو میں جا کر کے چھپ گئے۔ معلوم تھا دکاندار کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ نوجوانوں نے کردار ادا کیا جو آج کے اس نوجوانوں کے لیے عبرت ہے، عبرت حاصل کیجیے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فوراً اس کا جزا اور بدلہ مل جائے گا۔ اگر کوئی آدمی مزدور کرتا ہے اور اچانک اس کو اگر روپیہ دے دیا جائے
فوراً اس کا بدلہ دے دیا جائے تو اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ جزا اور بدلہ ہو سکتا ہے آپ کو دنیا میں دے دے، ہو سکتا ہے کہ آخرت میں آپ کا اس کا بدلہ بڑا بدلہ عطا کرے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ان اللہ مع الصابرین، انسان جو صبر کرتا ہے ان کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے اور ان کا فوراً ہمیں بدلہ نہیں ملتا ہے، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے اتنی ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر آزمائش ہوگی، پریشانیاں آئے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے اس بندے نے مسجد میں جا کر کے تو نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھتے ہیں انہیں آزما کر کے، دیکھتے ہیں ان کو امتحان لے کر کے ان کا ایمان کس ڈگری کا ہے، کتنے اوپر اور کتنے درجے کا ان کا ایمان ہے، اسی اعتبار سے آزمائش ہوتی ہے۔ کون ایسے انبیاء کرام ہیں جن کی آزمائش نہیں ہوئی ہے؟ انبیاء کرام کو اتنی آزمائشیں ہوئی، حالانکہ وہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا ایماندار، سب سے اونچے فائز والے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے اوپر پریشانیاں اور مصیبتیں آئی۔ ہم نوجوان کو سمجھنا چاہیے، اگر نوجوان سدھر جاتا ہے تو پورا معاشرہ، پورا علاقہ، پوری بستی سدھر سکتی ہے، لیکن یہی نوجوان کا کایا اگر پلٹ جائے، یہی نوجوان اگر بگڑ جائے تو پورے معاشرے، پوری بستی، پورے علاقے ختم ہو سکتے ہیں، برباد ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، شریعت کی نظر میں، شریعت کے انوسار، شریعت کے درشٹی میں ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے نوجوان کے دو طبقے ہوتے ہیں، ایک صالح کردار والے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک نوجوان، ایک حصہ، ایک طبقہ یہ نوجوان کا ہوتا ہے، اور ایک طبقہ بگڑا ہوا نوجوان جو جنہیں اپنی زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں، معاشرے میں برائی میں پھنسے ہوئے نوجوان۔ صالح کردار نوجوان جو ہوتا ہے وہ انہیں پکا یقین ہوتا ہے اور انہیں اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ ایک طبقہ اس نوعیت کا نوجوان ہوتا ہے، اور ایک بگڑا ہوا نوجوان ہوتا ہے جنہیں اللہ کے فرائض، عبادات، معاملات اور حق اور لوگوں کے حقوق سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آج اگر دیکھا جائے تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 15 سے لے کر 21 سال کی عمر کے درمیان تک جتنی عمر اس عمر میں ہے، 15 سال سے لے کر 21 سال کے درمیان تک جتنے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نوجوان کہا جاتا ہے، اور دنیا کی کل آبادی میں 50% آبادی 25 سال کے نیچے کی عمر پر مشتمل ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو محاسبہ کرنے کی کوشش کیجیے۔ دنیا بھی بنائیے اور آخرت کو بھی سنواریے، اپنی زندگی کو بھی بنائیے اور اللہ رب العالمین کی فرمودات کو بھی بجا لائیے۔ رسول نے جو کہا ہے اس کو کریے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی شریعت اسلامیہ سے سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ یہ زندگی چند لمحے کی زندگی ہے میرے بھائیوں، اس کو غنیمت جان کر کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنا ہے۔ جس طرح اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لانے والے چند ہی نوجوان تھے، جنہوں نے کٹھن حالات میں، فرعون کے دور میں، اپنے ظالم لیڈروں کے دور میں، ان نوجوانوں نے
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لایا، اور اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے. کیا کہا؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. موسیٰ علیہ السلام پر چند نوجوانوں نے ایمان لایا اور چند نوجوان ایمان نہیں لائے صرف اس وجہ سے کہ انہیں فرعون سے ڈر تھا، اپنے قوم کے لیڈروں سے ڈر تھا، اپنے قوم کے سرداروں سے ڈر تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ایمان نہیں لایا. لیکن چند نوجوانوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. تو اس چیز کو بھی اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کر دیا. اگر دیکھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اگر کسی چیز کا انقلاب کو اگر برپا کیا ہے، کسی چیز میں اگر تبدیلی لائی ہے، کسی چیز کی اگر فوقیت بڑھایا ہے، تو صرف اور صرف نوجوانوں کی طاقت تھی. نوجوانوں کی بہادری اور شجاعت کی وجہ سے نوجوانوں نے بہت ساری چیزوں کا، بہت ساری ہر انقلاب کا برپا کیا اور اسلام کو ہم تک پہنچایا. ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اس چیز کی اہمیت اگر ہم حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں بھی معلوم ہوتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کسی شخص کا بھی قدم اس وقت تک ٹس مس نہیں ہو سکتا جب تک کہ ان سے 5 سوالوں کا جواب نہ لیا جائے. سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان عمری فیما افنا، آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان عمری فیما افنا، آپ کو میں نے زندگی دی تھی، تمہیں زندگی دی تھی، تم نے اس زندگی کو کہاں گزارا، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. دوسرا سوال ان شبابی فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تیسرا سوال من این اکتسبہ وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس کا 2 طریقہ ہے، 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا یہاں پر. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ روپیہ کمانے کا ذریعہ حلال اور حرام طریقہ بھی ہو سکتا ہے، روپیہ خرچ کرنے کی جگہ حلال اور حرام بھی ہو سکتا ہے. اسی لیے دونوں ناحیے سے سوال کیا ہے. من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں کمایا اور کما کر کے کہاں خرچ کیا. ان 2 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور جو لاسٹ سوال ہے وہ ماذا عمل فیما علم، جو تو نے مدرسوں کی 4 دیواری کے اندر رہ کر کے جو تو نے تعلیم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. خطبوں میں تو نے تقریریں سن کر کے تو نے کہاں تک عمل کیا تھا، اس پر بھی سوال کیا جائے گا. موبائلوں پر مجلسیں سجا کر کے، جلسے منعقد کر کر کے جو تمہیں تقریریں کی تھی، جو تقریریں آپ نے سنے تھے، اس پر کہاں تک تو نے عمل کیا. ماذا عمل فیما علم، جو تو نے سیکھا، سنا، سمجھا، اس پر کہاں تک عمل کیا. 4 جو سوال ہیں، یہ چاروں سوال نوجوانوں کے تعلق سے ہوتا ہے. اگر کوئی نوجوان عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس میں نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں کیونکہ نوجوانی سے بھی گزرنا پڑتا ہے. دوسرا ان شباب ہی، بذات خود نوجوان سے سوال کیا گیا. اور تیسرا جو ہے وہ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا. کیونکہ نوجوان اگر اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے، تو نوجوانوں کی حالت میں وہ کسی بڑے بزنس کا مالک ہوتا ہے، بڑے کاروبار کا مالک ہوتا ہے، بڑے جائیداد کا مالک ہوتا ہے. وہ نوجوانوں کی حالت میں اس طرح ہوتا ہے. اسی لیے من این اکتسبہ وفیما انفقہ. اور کہا وماذا عمل فیما علم، اگر کوئی جامع عالم ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، تو وہ نوجوانوں کی حالت میں. یہ 4 جو سوال ہے یہ نوجوانوں کے تعلق سے ہے. نوجوانوں کو اپنے آپ کی زندگی کو سمجھنا چاہیے. اپنی زندگی موبائلوں اور فحش کاموں میں نہیں گزارنا چاہیے. بذات خود موبائل استعمال کرنا کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے.
آپ بزنس کیجئے، کاروبار کیجئے، ترقی کیجئے، لیڈر اور ہر حیثیت سے آپ اپنے آپ کو فائز کیجئے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو زندگی سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے۔ آخرت کو بھول کر کے اگر یہ چیز کرتے ہیں تب معیوب کی بات ہے، تب قباحت کی بات ہے۔ ہمیں جب سنوارنا ہے تو آخرت اور زندگی دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی سنوارنے کی بھی تعلیم دی ہے، آخرت سنوارنے کی بھی تعلیم دی ہے میرے بھائیوں، کیونکہ ہمارے آخری نبی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، اس نمونے کے مطابق ہمیں اور آپ کو چلنا ہے۔ جب اس نمونے سے ہٹ کر کے، اس طریقے سے ہٹ کر کے جب ہماری زندگی گزرے گی تو پھر ہمارا آخرت اور ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہم بہت خوش و خرم کے ساتھ ہیں، آج جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بھی دولت سے نوازا ہے، آج جو عبادت کرتے ہیں انہیں بھی مال و دولت سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی کی تفریق نہیں کی ہے نعمتوں کو نوازنے میں، مال و دولت کو نوازنے میں، بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے جائیداد کے مالک بنانے میں کسی کی بھی تفریق نہیں کی ہے، کسی کی بھی تمیز نہیں کی ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے برابر اور نیچ اوپر کر کے اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا بھی کوئی مقصد ہے ہمیں زندگی دینے کا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت کی ذمہ داری سنبھالی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت سے سیف اللہ کا لقب حاصل کیا، حضرت ابو بکر، عمر، علی، عثمان، یہ چاروں نوجوانوں کی حالت میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جوانوں کی حالت میں ظلم و ستم ڈھائے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوانوں کی حالت میں تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا گیا۔ یہ سب کون تھے؟ یہ جو نوجوانی تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی قیمتی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ہمیں اور آپ کو اپنی نوجوانوں کی طاقت اور اپنی زندگی کی اہمیت اور موقع کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العالمین کی رضا میں استعمال کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کی شریعت سے، اسلام کے انوسار، اسلام کے نظریے میں ہم اور آپ کہاں تک صحیح ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اگر آپ پڑھ نہ سکے تو آپ ایک بڑے تاجر اور بڑے کاروبار کے مالک بھی بن سکتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے آپ بڑے عالم بن جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے بزنس کا مالک بن جائیے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے سے بڑے عہدہ فائز کریں، لیکن انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی طاقت دی ہے کہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو بن سکتے ہیں، اگر عالم نہیں بن پائے تو ایک بڑے بزنس اور کاروبار کے مالک بن سکتے ہیں، ڈاکٹر انجینئر بن سکتے ہیں۔ لیکن ان چیزوں سے اگر آپ نہیں بن پائے، پیچھے ہٹ گئے، تو آپ اپنی زندگی کو بیکار کر دیے، برباد کر دیے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ علم کے میدان سے اگر آپ ہٹ گئے ہیں تو کاروبار میں بھی اپنا ایک واحد شخصیت بنانے کی کوشش کیجیے، ایک بڑے مالک بنیے، اور بڑے مالک بننے کے ساتھ ساتھ، ڈاکٹر انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ، عالم بننے کے ساتھ ساتھ زندگی اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہیے، دونوں کو ساتھ میں لے کر کے چلنا چاہیے۔ آپ جانتے ہوں گے صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم، جنہوں نے اپنے کارناموں کے ذریعے اسلامی تاریخ کو روشن کر دیا، جنہوں نے اپنی طاقت کی وجہ سے اسلامی تاریخ کو روشن کر دیا اور اتہاس میں اپنا نام لکھا دیا، اور آج لوگ ان کے نام لیتے ہیں
کیوں انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو اسلامی تاریخ کو روشن کرنے میں گوا دی اللہ کی رضا کے لیے؟ آپ جانتے ہیں، اس لیڈر کو جانتے ہیں جنہیں ٹیپو سلطان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ نوجوان تھے جب ان کے اوپر دشمنان اسلام، ان کے اوپر جب گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، ٹیپو سلطان کے اوپر جب گولیوں کی بارش ہو رہی تھی، تو ٹیپو سلطان کے غلام راجہ خان نے کہا کہ سردار، اگر آپ اپنے ہتھیار کو زمین پر رکھ دیتے ہیں اور اگر آپ اپنی لڑائی سے مکر جاتے ہیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ دشمنان اسلام آپ کو بخش دیں گے، اسی لیے اپنے ہتھیار کو زمین پر رکھ دیں۔ ٹیپو سلطان جب یہ بات، یہ کلمہ، یہ جملہ یہ سنتا ہے تو غصہ جاتے ہیں، اور ٹیپو سلطان ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور یہ جملہ، یہ فقرہ، یہ سنٹینس آج پورے دنیا کے لوگ مثال میں پیش کرتے ہیں، کہیں انگلش زبان میں، کہیں عربی زبان میں، اور کہیں اردو زبان میں، ہندی زبان میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ اتہاس قائم کر دیا یہ جملہ کہہ کر کے۔ میرے بھائیوں، ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے تو ٹیپو سلطان جیسا، ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے تو محمد بن قاسم جیسا۔ ہمیں آئیڈیل اور نمونہ اگر بنانا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی زندگی کو ہم اور آپ کو آئیڈیل بنانا۔ لیکن اس جوانی کے ساتھ ساتھ مقصد زندگی اور اسلام سے کچھ ریلیٹڈ ہے، رابطہ ہے، جڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس میں بچپنا، لڑکپن، جوانی اور اسی سے مقصد زندگی بھی ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ڈاکٹر ابراہیم ناجی نے اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے ہوٹل میں ایک نوجوان سے پوچھا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو نوجوان حیران ہو گئے۔ اس نوجوان نے سوچا اور کہا کہ آج تک کسی نے بھی مجھ سے اس طرح کا سوال نہیں کیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اپنی بات کو طول دیتے ہوئے اس نوجوان کہتے ہیں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر ابراہیم ناجی اپنی کتاب میں اس کو نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تعجب میں پڑ گئے کہ نوجوان ہر اعتبار سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسی مقصد کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کس اعتبار سے؟ کہ ہم ایک نوجوان کی حیثیت سے ہوں گے تو ہمیں باپ کی حیثیت سے گزرنا پڑے گا۔ جب ہم نوجوان ہوں گے تو ایک لیڈر کی حیثیت سے ہمیں رات کو زندگی گزارنی پڑے گی، ایک قاضی کی حیثیت سے، ایک فیصلہ کرنے کی حیثیت سے، فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے ہماری زندگی گزرے گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں تمہیں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اپنے آپ کے ماتحت زندگی ہوگی، آپ کے ہاتھ میں ہوگا کہ ہم کس طرح اس زندگی کو بسر کریں، کس طرح سنواریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری آیتوں میں بیان کرتا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لیے، عبادت کر لیے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ کیوں یہ طریقہ بتلایا کہ جب نماز پڑھ لیا جائے، جب نماز ختم ہو جائے، جب تم نے اللہ کی عبادت کر لی تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کی تلاش میں؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم اللہ کی عبادت کر کے زمین میں پھیلو گے تو تمہارے اس مال میں برکت ہوگا۔ ہماری چاہے کتنی ہی زمین و جائیداد ہو جائے، جب تک اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اس میں نہیں ہوگی تب تک ہمیں خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، ہماری اپنی زندگی کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ زندگی اور موت کو جو پیدا کیا ہے ہمیں آزمانے کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے سب سے بہتر عمل کے اعتبار سے کون شخص ہے، عمل کے اعتبار سے۔ ترمذی کی حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں کہاں تک صحیح ہوں، اور محاسبہ کرنے کے بعد پھر وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے، آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے آپ کو ترقی دیتا ہے، اپنے آپ کو آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بہت ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین کے راستے میں لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر ہم بہترین طریقے سے اگر کر سکتے ہیں تو صرف اور صرف نوجوانوں کے دور میں، کیونکہ جب نوجوان ہوں گے تو آپ کو شکایت نہیں ہوگی کہ ہم چل کر کے مسجد نہیں جا سکتے۔ جب آپ نوجوان ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سجدہ صحیح سے نہیں کر پاتے ہیں۔ جب آپ نوجوان ہوں گے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم رکوع نہیں کر پاتے ہیں، ٹھنڈیوں میں ہم فجر کی نماز میں یا پھر کسی وقت میں ہم نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ نوجوانوں کی حالت میں آپ ان تمام چیزوں کو کرنے کی طاقت آپ کے پاس موجود رہتی ہے، لیکن اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو حرکت دینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی فزیکل جو اسٹرکچر ہے، اپنا جو جسم کا ڈھانچہ ہے، اسلامی شکل و صورت بنانے کی کوشش کیجیے۔ آپ کے جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا بیک گراؤنڈ مطلب یہ کہ آپ کی عبادت میں، نماز میں، عیادت میں جب یہ جسم، داڑھی، شکل و صورت اسلام کے اعتبار سے ہوگا تو پھر لوگ آپ کو دیکھ کر کے آپ کے بیک گراؤنڈ کا جائزہ لے گا کہ یہ شخص نماز پڑھتا ہوگا، اسلام کے طریقے پر چلتے ہوں گے، اس وجہ سے ان کے چہرے میں نورانی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو اسلام کے طریقے پر چلنے کی کوشش کیجیے، اپنے آپ کو اسلام میں لانے کی کوشش کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزاریے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے دن سایہ اس شخص کو بھی نصیب ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جن کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں گزاریے، اور فحش گوئی اور بد کلامی اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کیجیے میرے بھائیوں، اور اپنے آپ میں متقی ہونے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی ہم تمام مسلمانوں کو پریشانیوں، مصیبتوں اور دیگر چیزوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، آج تک میں نے بڑھاپا کی عمر ہمارے آ گئی ہے، ہم جوانی کی حالت سے گزر رہے ہیں، ہمارا بچپنا گزر گیا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں جو خطائیں اور گناہیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، یا اللہ تو ہمیں ان کا بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو تو دور فرما۔ یا اللہ، ہمیں سے جو کمزور ہیں ان کی کمزوری کو دور فرما، اور ہمیں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔